آپ مان لو کسی کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں, اگر کوئی بیٹی نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اپنے باپ کو بتائے گی تو اسے بد چلن کہا جائے گا. ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو بیٹی حق سے, جو اختیار اسے رب نے دیا تھا, جو حق اسے اپنے رب نے دیا تھا, اگر وہ اس حق سے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہے تو اسے بد چلن سمجھا جائے گا ہماری اس کشمیر میں, جسے پرور کہا جاتا ہے. السلام علیکم, امید ہے تُہۍ سٲری ٲسِو خیرافیت سان. یہ ویڈیو ہر أکِس مٲلِس خٲطرٕ, یہ ویڈیو ہر أکِس کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس نوجوانس خٲطرٕ. بیٚیہِ چھُس بہٕ نوجوان گُزٲرِش کران یتھ ویڈیوس پٮ۪ٹھ کٔرۍزیو کمنٹ ضرور تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ بہٕ چھُسا پوٚز ونان کِنہٕ غلط ونان. اس ویڈیو پہ ضرور یہ کمنٹ کرنا تاکہ اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلے. اور میری پیرنٹس سے بھی گزارش ہے, جس پیرنٹس کو پڑھنا آتا ہو ایٹ لیسٹ آپ کوشش کیجئے آپ وہ کمنٹس بھی پڑھو. میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ نہیں, آپ کو خود کمنٹ سے پتہ چل جائے گا. آج کرو اس ویڈیوس میں ڈسکس حرام ریلیشن شپ, جو اس وقت کشمیر میں بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا ایک نوجوان ہو, ہر ایک شخص اس وقت اس گناہ میں ملوث ہے. یہ بات یاد رکھیے, کیونکہ جس سوسائٹی میں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے اس سوسائٹی میں زنا خود آسان ہو جاتا ہے. یہاں پہ کشمیر میں مسئلہ کیا ہے, یتھ کشیر سے نال ولمت سہ گو رسم تہ رواج, جو ہم کلچر فالو کرتے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ کشمیر میں تباہی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے. لیکن ماں باپ بھائی بہن یہ چیزیں نہیں سمجھتے. جن پہ دنیا حاوی ہو, جن کے دماغ پہ دنیا حاوی ہو چکی ہوتی ہے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے میں اپنی آخرت بچانا چاہتا ہوں, میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, یا میں دین فالو کرنا چاہتا ہوں, یا میں اسلام سیکھنا چاہتا ہوں. ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ ان پہ یہ دنیا حاوی ہو جاتی ہے. وہ بس اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ میں اس دنیا کے لیے محنت کروں, وہ آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, اگر ایک شخص ایک نوجوان ہے, وہ دین فالو کر رہا ہے, وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی زندگی اس طریقے سے گزاروں جو طریقہ میرے نبی نے مجھے بتایا ہے, وہ پوری کوشش کرتا ہے. اب اس کے سامنے بہت سے فتنے آتے ہیں, اب وہ ہر ایک فتنے سے لڑتا ہے. اب اسے اللہ نے اختیار دیا ہے نکاح کرنے کا. آپ مان لو کوئی شخص ہے, وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں, میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اسے اللہ نے اختیار دیا تھا, تمس اسے ربن اختیار دیتمت. اب وہ اپنے گھر والوں کو بولتا ہے کہ میں فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتا ہوں, لیکن اسے اس بات پہ بہت برا سمجھا جاتا ہے, اسے بہت کچھ غلط کہا جاتا ہے. لیکن اس کے گھر والے یہ نہیں سمجھتے, وہ سوسائٹی یہ نہیں سمجھتی ہے, وہ رشتہ دار یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ اس کے دل میں کہیں یہ ڈر تو نہیں کہ میں کہیں کوئی گناہ نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے میں اپنی آخرت تباہ کر بیٹھوں, جس کی وجہ سے اللہ میرے دل پہ مہر ڈال دے, پھر میں اس ہدایت سے, اس راستے سے جو راستہ حق کا راستہ ہے, جو راستہ مجھے جنت میں لے جائے گا, اس راستے سے نوز بلا بھٹک جاؤں. اس کے دل میں یہ ڈر بنا رہتا ہے. لیکن لوگ یہاں پہ حقیقت, لوگ یہاں پہ سچائی کا ساتھ نہیں دیتے, لوگ یہاں پہ اس ٹروتھ کا ساتھ نہیں دیتے جو حق تھا. اب مان لو اگر گھر میں کوئی اور بیٹا ہے یا بیٹی ہے جو حرام میں ملوث ہے, وہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے گھر میں, نہ وہ دین فالو کر رہا ہے, اسے دین کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے, باپ کو اس پہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, باپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. آپ مان لو کسی کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں 2 بیٹیاں ہیں, اگر کوئی بیٹی نکاح کرنا چاہتی ہے وہ اپنے باپ کو بتائے گی تو اسے بد چلن کہا جائے گا. ہم ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جو بیٹی حق سے, جو اختیار اسے رب نے دیا تھا, جو حق اسے اپنے رب نے دیا تھا, اگر وہ اس حق سے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہے تو اسے بد چلن سمجھا جائے گا ہماری اس کشمیر میں, جسے پرور کہا جاتا ہے. اس کشمیر میں اسے بد چلن کہا جائے گا. لیکن ایک باپ یہ نہیں سمجھے گا کہ کہیں میری بیٹی سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے, یہ کوشش تو کر رہی ہے دین فالو کرنے کی, کہیں اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں یہ ڈر ہے کہیں میں اس راستے سے نہ بھٹک جاؤں جو راستہ مجھے جنت لے جائے گا. جن لوگوں کے دماغ پہ دنیا حاوی ہوتی ہے, جو بس دنیا پرست بن چکے ہوتے ہیں, ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے. بس وہ کسی مولانا کی فیس بک پہ ویڈیو شیئر کریں گے, بس انہیں یہی دین لگے گا, وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب جو بھی باپ, جو بھی بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, میری آپ سے گزارش ہے اس بارے میں ضرور سوچیے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, شریعت کے حساب سے جو حق ہو اس کا ساتھ دیجیے. اور میری آپ سے گزارش ہے, اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی, اس کا سہارا بنیے, اس کو سپورٹ کیجیے کہ وہ اپنی آخرت سنبھال سکے. یہ بات یاد رکھیے کہ جس سوسائٹی کی ڈر سے آپ یہ باتیں سوچ رہے ہو, جو حق آپ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو شریعت کے حساب سے, یہ بات یاد رکھیے وہ سوسائٹی آپ کو آپ کے قبر میں ساتھ نہیں آئے گی. آپ اپنے قبر میں اکیلے جاؤ گے اور آپ سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے وہ حق ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا. یہ بات یاد رکھیے,
موت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. موت کب آئے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب بھی انسان کے سامنے حق آئے وہ اس کو اسی وقت ایکسیپٹ کرنا چاہیے. وہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی میرے پاس ٹائم ہے, کیونکہ موت پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے, آپ اپنی زندگی شریعت کے حساب سے گزارو. جو آپ کو آپ کا رب اختیار دے رہا ہے اسے ضرور استعمال کرو. کیونکہ یہ یاد رکھیے, قبر میں آپ کا باپ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, قبر میں آپ کے وہ رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, قبر میں وہ سوسائٹی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی جو سوسائٹی اس وقت آپ کو حق پہ کرٹیسائز کرے گی. بس آپ اور آپ کے اعمال ہوں گے. اگر آپ اس میسج کے ساتھ ایگری کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے, اس ویڈیو پہ ضرور کمنٹس کیجیے گا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ میں صحیح بتا رہا ہوں یا غلط. شاید اس ویڈیو سے مجھے جج بھی کیا جائے گا, لیکن کوئی بات نہیں. اگر یہ حق ہوگا تو میرا رب اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ.